جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج دو چار چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے عمران خان صاحب کی جو آپریشن کی جو بات تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ تارا نے بتا دیا ہے کہ جی وہ ان کو لے کے گئے تھے، اب وہ بتا رہے ہیں 20 گھنٹے ہیں، لیکن شہزاد اکبر صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ ان کی جو سورسز وہ بتا رہے ہیں کہ 3 گھنٹے تک ان کا آپریشن، اس کے اوپر بات کریں گے۔ علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی جو ہے ایک مشن لے کے چلے ہوئے ہیں، اس مشن کی کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ فوجی آپریشن پر حکومت نے جو یو ٹرن لی اس کے اوپر بات کریں گے۔ سہیل افریدی کی ملاقات کا دن تھا، وہ نہیں ہو سکے، لیکن ڈاکٹر فیصل کو اجازت مل گئی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے سہیل افریدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی سہیل افریدی کو آج پھر ان کا دن تھا ملاقات کا، اور سہیل افریدی جو ہیں وہ ملاقات کے لیے گئے، لیکن ایک ایس ایچ او، صرف ایک ایس ایچ او جو تھا اس نے ان کو روکا، یعنی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دوبارہ سے ایک ایس ایچ او نے روکا۔ یہ وہ طاقت شو کی جا رہی ہے کرنل کی، ایک افسر کی یہ طاقت شو کی جا رہی ہے کہ جب ایسے حالات ملک میں بن جائیں تو جہاں پہ صرف جبر ہو، جہاں پہ قانون نہیں ہو، عدالتوں کے فیصلے رد کیے جاتے ہوں، وہاں پہ ایسی صورتحال بنتی ہے کہ ایک ایس ایچ او بھی ایک صوبے کے، اور ایک بہت بڑے صوبے کے، اور بڑے ہی امپورٹنٹ صوبے کے، سارے صوبے امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا صوبہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، جس صوبے نے پاکستان کے لیے قربانیوں کی انبار لگا دیے، جس صوبے نے غیر ملکی حملوں کو اپنی چھاتی پر لیا، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اس نے روکا ہے ملاقات کرنے سے، اور روک کے بڑے چھاتی چوڑی کر کے وہاں پہ کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اور سہیل افریدی کے الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ لوگوں کو غصہ دلا رہے ہیں، حالات جو ہیں وہ بے قابو ہوتے جائیں گے۔ عباس پر اینی اس صورتحال میں ہوا یہ کہ سہیل افریدی کی جگہ پہ تو نہیں ملاقات ہو سکی، لیکن ڈاکٹر فیصل کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب ڈاکٹر فیصل کی ملاقات ایسے موقع پہ بہت امپورٹنٹ ہے جب کہ انہوں نے عمران خان کی خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو پہلے بتایا گیا جی کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، پھر ان کے مشیرہ نے بھی کنفرم کیا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، لیکن بات یہ ہے جب کسی کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو وہ بڑا ایک آخری مقام ہوتا ہے، بڑی سیریس کا مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ خان صاحب کو، جہاں پہ یہ تصویر تک نہیں چاہتے کہ باہر نکلے، یہ آواز تک نہیں چاہتے کہ ان کے باہر نکلے۔ ایسے موقع پہ عمران خان کو ہاسپٹل لے کے جانا کا مطلب بڑا واضح ہے، بڑا صاف ہے کہ یہ ایک بہت سیریس معاملہ تھا۔ اب اس سیریسنس کی کیا اس کی ریمیڈی ہوئی ہے، اس کا علاج کیسے ہوا ہے، اس کی چیزیں کیسی ہوئی ہیں، یہ ابھی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ۔ جب تک ڈاکٹر فیصل باہر نہیں آئیں گے یا وہ آ کے تب نہیں بتائیں گے تو ہمیں نہیں پتہ لگ پائے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے، عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے، عمران خان کی آنکھ کا معاملہ ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے ہلکے ہلکے تھپڑ لگا کے قوم کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ بڑے بڑے معاملات پہ بھی وہ بڑا خاموشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب انہوں نے تارا نے کہا جی کہ یہ 3 گھنٹے کا 20 منٹ کا آپریشن تھا، اور دوسرے ریسورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 3 گھنٹے تک عمران خان صاحب کا پروسیجر ہوا۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اب ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے فالو اپ انجیکشن تھے، جو اس کے آپریشن کے بعد ان کو مزید آپریشن کے بعد جو مزید انجیکشن لگنے ہیں، وہ 2 انجیکشن اور لگنے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی انجیکشن بھی ان کو ہاسپٹل میں ہی لگنے ہیں تاکہ ان کا معائنہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، آبزرویشن میں رکھنا ہے۔ جب انجیکشن لگانا ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ انجیکشن جو ہے اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے، وہ اثر کس طرح کر رہا ہے، چیزیں کیسے کر رہی ہے، یہ سارا مائکروسکوپک ہوتا ہے۔ یہ آنکھ کا جو معاملہ ہے اس کو بڑا مائکروسکوپک اور ڈیپلی اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے انہوں نے 2 ڈیٹیں اور دی ہیں خان صاحب کی، جو کہ لیک ہو گئی ہیں، غالباً 21 ہے یا اس کے بعد کمار۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان ڈیٹوں پہ کیا صورتحال بنے گی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ان کو خان صاحب کو ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں تو اس کے ہاسپٹل کی تمام سیکیورٹی جو تھی وہ حساس اداروں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ وہاں پہ بندوں کو غائب کر دیا گیا تھا، وہاں پہ بڑے ہی پرسرار طریقے سے ان کو لایا گیا اور لے جایا گیا، اور وہاں پہ جو CCTV کیمرے تھے یا جو چیزیں تھیں ان کی بھی نگرانی ہوئی، ان کو ڈیلیٹ کیا گیا یا جو بھی کیا گیا وہ بھی ان کے قبضے میں تھے۔ تو یہ صورتحال، یہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کی 2 فالو اپ اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے اوپر عوام نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اگر یہ خبریں خان صاحب کو باہر نکالا جاتا ہے جیل سے، اور اب کیا صورتحال ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے 8 تاریخ کا پروٹیسٹ، احتجاج بہت امپورٹنٹ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور سہیل افریدی کی ملاقات بار بار نہ کروانا بھی ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ یہ ایک معمولی ایشو نہیں ہے، یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے،
یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، اس کے پیچھے پورے پختون ووٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، رسوا کرنے کی کوشش کی کہ اس کے صوبے سے بندوں کو پہلے نکالا گیا، جب اس نے ان کی سپورٹ کے لیے فنڈ دیے تو پھر مکر گئے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے چونکہ پیسے دے رہے تھے اس لیے آپ نے نکالا۔ تو اس قسم کی باتیں یہ ہو رہی ہیں، اور یہ سہیل آفریدی کے خلاف یہ باتیں ساری کی ساری ہو رہی ہیں، کمپینیں چل رہی ہیں۔ ایسے موقع میں جب خان صاحب کی طبیعت خراب ہو اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہو، تو میرا خیال ہے کہ سینسٹیوٹی کا معاملہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ لیٹس سی اب کس طرح چلیں گے یہ اس کو لے کے ان معاملات کو۔ ایسے میں آگے چل کے میں آتا ہوں علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی جانب۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس جو ہیں، ان کو سپورٹ چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، اور ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، بڑی افسوس کا مقام ہے کہ اب تک ایز اے اسپیک پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ایسی واضح حکمت عملی ان کے حق میں نظر نہیں آ رہی ہے جو کہ ان کو سپورٹ کرے 8 فروری کے پروٹیسٹ کو یا پہیہ جام ہڑتال کو۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ اس لیول پہ جا کے کام نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو جا کے کرنا چاہیے۔ یہ ان کا ڈر ہے، ان کا خوف ہے، یا کمپرومائزز ہے، یا کچھ بھی اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ خبریں یہ ہیں کہ وہ لوگ نہیں کر رہے۔ اور میں نے اپنے کانوں سے جو لوگوں کی باتیں سنی ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے باہر کے لوگوں کی طرف، اور وہ ایک لیڈرشپ کی تلاش میں پھر رہی ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے ملک سے باہر ہو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کہاں سے ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے، کوئی بندہ ہمارے سامنے آئے جس کے پیچھے وہ چلیں، کیونکہ ان کے علاقوں میں، ان کے ایریاز میں جو ایم ایل ایم پیز ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ خاموش ہیں، ان کی طرف سے وہ اس قسم کا رد عمل نہیں آ رہا جو 8 فروری کے معاملات میں کے معاملے میں علامہ ناصر عباس اور ان کو محمود خان اچکزئی کو جس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک بڑی واضح چیز ہے، عمران خان صاحب نے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، میں جان بوجھ کے یہ بات کر رہا ہوں، بڑے سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں، خان صاحب نے بار بار ایک بات کی، ان کے میسیجز بڑے کلیئر ہیں۔ ہمیں ایز اے پاکستانی یا ایز اے فالوور یا ایز اے عمران خان کا سپورٹر یا ایز اے ووٹر ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بڑا میسیج بڑا کلیئر ہے، بڑا سمپل ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کا میسیج کیا تھا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میسیج یہ تھا کہ اگر میں پکڑ لیا جاؤں یا مار دیا جاؤں یا مجھے گرفتار کر لیا جائے، آپ لوگوں نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ یہ کہا جائے کہ تسلیم نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ تھا آپ نے اس کے مطلب آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ اگر آپ پارلیمنٹ میں ہیں تو پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں، اگر آپ باہر ہیں تو باہر آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، جلسہ کریں، سیمینار کریں، بولیں، بار بار بتائیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ لیکن اس قسم کا رد عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کی پارٹی کی جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے حکم عدولی ہے۔ دوسری یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوں تو وہ کیا کریں۔ عمران خان اگر یہاں پہ بیٹھا ہو تو عمران خان کیا کرے؟ آپ ذرا سوچیں کہ عمران خان کا 22 سال کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، ان 22-25 سال کو اس کا ریکارڈ اپنے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہ اس صورت میں یہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جب عمران خان سے آپ کی کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے، وہاں سے کوئی احکامات نہیں آ رہے، وہاں سے کوئی خبریں نہیں آ رہی، آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ایسی صورت میں اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ہے سر کہ اگر عمران خان ہو تو وہ کیا کریں؟ عمران خان کبھی چپ ہو کے نہیں بیٹھے گا۔ عمران خان بار بار میڈیا کے پاس جائے گا، عمران خان اپنے بندوں کے پاس جائے گا، اپنے لوگوں کے پاس جائے گا۔ اگر میڈیا آپ کی نہیں سنتا تو وہ سوشل میڈیا کے پاس جائے گا، وہ ٹک ٹاک پہ چلا جائے گا عمران خان یوٹیوب پہ آ جائے گا، عمران خان ٹویٹر پہ آ جائے گا، عمران خان ہر جگہ لڑے گا۔ عمران خان بالکل خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا، اور آپ کو یہ بات دیکھنے کہ عمران خان کیا کرتا ہے، اور آپ نے وہ کرنا جو عمران خان کرتا ہے، اور یہ پوری قوم کو یہ سوچنا ہے۔ اب یہ صرف لیڈران کی معاملات نہیں رہ گئے ہیں، یہ صرف معاملہ جو ہے ایم این ایم پیز کا نہیں رہ گیا۔ آپ نے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے اپنے دماغ میں کہ عمران خان کیا کرتا ہے، کس چیز پہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آپ کو جب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان ختم ہے، تو عمران خان اندر بیٹھا کس کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ کیا خیال آپ کا، کس کے ساتھ لڑ رہا ہے عمران خان؟ آپ بتائیں کس کے ساتھ لڑ رہا ہے عمران خان؟ سوچیں بیٹھ کے کہ جب وہ اتنے طاقتور ہیں تو کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ ان کے 7 لاکھ کے ملازم اور ان کے پیچھے فوجیں اور ان کی یہ بڑے طاقتور اور بڑا ان کے پاس اسلحہ ہے اور یہ سارا کچھ عمران خان کو نہیں پتا اس بات کا؟ لیکن اس کو ایک اور بات کا بھی پتہ ہے جو پاکستان کے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ پہ بھروسہ۔ اللہ پہ بھروسہ ہے تو وہ بندہ جنگل کے وہ اس طریقے سے لڑ رہا ہے، اس کو اپنی قوم پہ بھروسہ ہے تو وہ لڑ رہا ہے۔
اب آپ پہ اس کا بھروسہ ہے, مجھ پہ اس کا بھروسہ ہے, تو اب ہم اس کے بھروسے پہ پورا اترنا ہے. اس کو ہم نے ایک ایک جگہ پہ جا کے ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور 8 تاریخ کے حوالے سے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو میں بار بار کہوں گا کہ اس کے اوپر دھیان دیں. 2 چیزیں بڑی اینڈ پہ. عمران خان کی صحت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی تشویشناک ہے اور بڑا ہی نازک معاملہ ہے. یہ پاکستان کا ہیرو ہے, یہ پاکستان کا ہیرو ہے, یہ آپ کا ہیرو ہے, یہ میرا ہیرو ہے, یہ عمران خان. اس نے آپ کو, مجھے, میری نسلوں کو 3 ہاسپٹل دیے ہیں. ہاسپٹل سے مجھے خیال آیا کہ آخر ختم کرتے کرتے میں ایک بات کرتا چلوں کہ شوکت خانم کو احتیاط کی بخشر ضروری ہے. ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے. دسمبر 2026 تک کراچی کا ہاسپٹل جو ہے اس کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. اس ولاگ میں میری ریکویسٹ ہے, ہم ویڈیوز بھی بنائیں گے, بات بھی کریں گے, خود بھی احتیاط دیں گے. اور اس مہینے, رمضان کے مہینے میں, اپنے تمام کے تمام صدقات, تمام کے تمام قربانیاں, تمام کے تمام کام چھوڑ کے آپ لوگوں نے صرف شوکت خانم کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ آپ کا اعتماد ہوگا پاکستان تحریک عمران خان کے اوپر, یہ آپ کا اعتماد ہوگا اس ہاسپٹل کے اوپر. یہ ہاسپٹل جو ہے یہ صرف کراچی کو جو سہولیت میسر نہیں کرے گا, یہ بلوچستان بھی کور کرے گا, یہ پاکستان کے بہت سارے اور علاقوں کو بھی کور کرے گا. سو پلیز اپنے احتیاط جو ہیں وہ شوکت خانم ہاسپٹل کو دیجیے. میں اس نوٹ پہ اجازت چاہوں گا کہ بھائی اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اتنے سارے مسئلے اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھانی ہے آپ نے. یہ سارے مسئلے آپ کے روزی روٹی سے لے کے, عمران خان کی صحت کو دیکھ کے, سہیل افریدی سے ملاقات نہیں کرو اس کو دیکھ کے, ان تمام مسئلوں کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا, اور اس لاک ڈاؤن کو اس وقت تک ختم نہیں کرنا جب تک کہ عمران خان رہا نہیں ہوتا. یہ اگر آپ ڈٹرمنیشن رکھیں گے, آپ یقین کیجئے, اگر KP کے, کشمیر, یہ تمام علاقے آپ بند کر دیں گے, پنجاب کے رابطے بند کریں گے, تو آپ یقین کیجئے کہ ان کو موو کرنا پڑے گا. آپ اندازہ کریں کہ 2 آوازیں اٹھی ہیں, 2-4 آوازیں اٹھی ہیں تو وادی تیرا سے یو ٹرن لے لیا انہوں نے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب سارے پاکستان کی آوازیں اٹھیں گی تو کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.